ہے انشاءاللہ عز و جل۔ صدا گیت گاتا رہوں میں نبی کے، ہو توفیق ایسی عطا یا الہی۔ گیت گاتا رہوں میں نبی کے، ہو توفیق ایسی عطا یا الہی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، نیت المؤمنی خیر من عملی، یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اچھی نیت نہ ہو تو عمل کا ثواب نہیں ملتا، اس لیے میں نیت کرتا ہوں کہ حصول ثواب کے لیے اللہ و رسول عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہوئے تلاوت کروں گا۔ آپ سبھی تلاوت قرآن کریم کے تعظیم کی نیت سے جب تک ہو سکے نگاہیں نیچی کیے، دو بانوں بیٹھے، اور مزید یہ بھی نیت کیجیے کہ رضا الہی عز و جل کے لیے حکم قرآنی پر عمل کرتے ہوئے کان لگا کر خوب توجہ کے ساتھ اپنے اختیار میں ہوا اور دل میں اخلاص پایا تو حکم حدیث پر عمل کرتے ہوئے اشک باری کرتے ہوئے تلاوت سنوں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو اللہ الذی لا الہ الا ہو، عالم الغیب والشہادۃ هو الرحمن الرحیم۔ هو اللہ الذی لا الہ الا ہو، الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر، سبحان اللہ عما یشرکون۔ هو اللہ الخالق البارئ المصور، له الاسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم، صدق اللہ العظیم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، نیت المؤمنی خیر من عملی، یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائیو،
اچھی نیت نہ ہو تو عمل کا ثواب نہیں ملتا، اس لیے میں نیت کرتا ہوں اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے نعت شریف پڑھوں گا۔ آپ بھی نیت کیجیے کہ حصول ثواب کی خاطر جتنا ہو سکا تعظیم مصطفیٰ کے لیے نگاہیں نیچی کیے دو زانو بیٹھ کر گنبد خضرا کا تصور باندھ کر نہایتی توجہ کے ساتھ اپنے بس میں ہوا اور دل میں خلوص پایا تو عشق رسول میں ڈوب کر روتے ہوئے یا اخلاص کے ساتھ رونے والوں سے مشابہت کی نیت سے رونے جیسی صورت بنائے نعت شریف سنوں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ جدھر دیکھو جدھر دیکھو مدینے کا حرم ہو، جدھر دیکھو جدھر دیکھو جدھر دیکھو مدینے کا حرم ہو، کرم ایسا کرم ایسا کرم ایسا کرم ایسا کرم ایسا شہنشاہ ہے امم ہو، جدھر دیکھو جدھر دیکھو میرے آقا مدینے میں بلا لو بلا دو میرے آقا مدینے میں بلا لو پیارے آقا میرے آقا مدینے میں بلا دو میرے آقا مدینے میں بلا لو کرم اب یا رسول اللہ 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 مجھے بلا لو شہ مدینہ یہ ہجر کا غم ستا رہا ہے میں در پہ آؤں یہی تو ارمان دل میں طوفان مچا رہا ہے سہنا دشوار یہ جدائی میری ہو در تک شہاں رسائی نہیں بھروسہ ہے زندگی کا میرا دل ڈوبا جا رہا ہے میرے آقا مدینے میں بلا لو میرے آقا مدینے میں بلا لو
رسول اللہ کرم اب یا رسول محتشم ہو جدھر دیکھو جدھر دیکھو مدینے کا حرم ہو کرم ایسا شہنشاہ ہے امم ہو جدھر دیکھو. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. رمضان المبارک کی 5ویں شب مبارک اور مدنی چینل کا پربہار سلسلہ مدنی مذاکرہ اور اس کی تیاریاں لیے الحمدللہ مدنی چینل کی ٹیم ایک بار پھر بذریعہ مدنی چینل آپ کی خدمت میں حاضر ہے. پاکستان میں رمضان المبارک سن 1435 سنہ ہجری کی 5ویں مبارک شب کی برکتیں ہم الحمدللہ لوٹ رہے ہیں. دنیا کے اور دیگر ممالک میں کوئی اور تاریخیں ظاہر تھوڑی بہت مختلف ہو سکتی ہیں. آج کا جو مدنی پھول آپ کی خدمت میں پیش کرنا ہے اس کا تعلق اخلاص سے ہے اور میں چاہوں گا کہ بہت دھیان سے اسے سنیے کہ ریاکاری جو ہے اس کی علامتوں کے بارے میں لکھا گیا ہے. کہتے ہیں ریا کی سب سے عظیم علامت یہ ہے کہ اس میں مبتلا شخص لوگوں کے درمیان بدن میں چستی اور عبادت میں لگن و شوق محسوس کرے گا، لیکن تنہائی میں یا ایسے لوگوں کے درمیان کہ ان سے حوصلہ افزائی کی وہ بالکل امید نہ ہو، بے حد سستی اور عبادت سے بے رغبتی پائے گا. اور ایک اور جگہ لکھتے ہیں کہ جب کسی نیک عمل یا کسی اچھی بات پر حوصلہ افزائی کی جائے گی تو کام میں اضافہ کرے گا، اس کے برعکس عمل میں کمی پیدا ہوگی یا بالکل ہی ترک کر دیا جائے گا. الحمدللہ رمضان المبارک کے مبارک مہینے میں نیکیوں کا شوق ہم دیکھتے ہیں اضافہ ہو جاتا ہے. جو ہمارا آبزرویشن ہے گناہوں کے سیلاب کے آگے بند الحمدللہ رمضان المبارک کا جو مہینہ ہے مبارک یہ باندھتا ہے. خوش نصیب نیکیوں میں فعال ہو جاتے ہیں، مستعد ہو جاتے ہیں، بڑھا دیتے ہیں اور گناہوں کا جو زور ہے یہ تھمتا نظر آتا ہے، کم ہوتا نظر آتا ہے. تو ایسے سینسٹیو موقع پر اس گولڈن اپرچونٹی کے موقع پر اپنے اعمال کا محاسبہ کرنا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہی ہوں، اپنے دل کو چیک کرنا، اس کی ریڈنگ لے لینا، یہ بہت مناسب اور مفید معلوم ہوتا ہے. اب یہ جو میں نے آپ کی خدمت میں علامتیں پیش کی ہیں، اس کے بعد علامات کی معرفت کے بعد اس وصف بد کی اپنی ذات میں موجودگی یعنی ریاکاری ہمارے اندر موجود ہے یا نہیں ہے، اس کا ایک ٹیسٹ اس کی چیکنگ کے لیے یا عدم موجودگی جاننے کے لیے ذاتی محاسبہ بے حد ضروری ہے. چنانچہ ہر مسلمان کو چاہیے کہ سنجیدگی کے ساتھ غور کرے. اب یہ میں نے اور آپ نے ہر ایک نے اپنے دل سے یہ سوال کرنے ہیں اور انشاءاللہ پھر یہ مدنی پھولوں کا تبادلے کا سلسلہ آگے بڑھتا رہے گا. ہماری مرکزی مجلس شورا کے نگران مولانا محمد عمران اتاری مدد اللہ العالی بھی الحمدللہ امید ہے جلد ہی انشاءاللہ جلوہ فرما ہوں گے اور ان سے بھی ہم مختلف جہتوں میں مدنی پھول حاصل کریں گے اور جو امت کی خیر خواہی کا سامان کریں گے انشاءاللہ. تو بہت دھیان سے یہ سنیے اور یہ سوال اپنے دل سے کیجئے، میں بھی کروں کہ تنہائی میں عبادت کے معاملے میں سستی و غفلت اور لوگوں کے سامنے چستی کا مظاہرہ تو نہیں ہوتا. 4 لوگ ہیں تو ہم ایکٹیو ہو جاتے ہیں اور ایک انرجی محسوس کرتے ہیں مخصوص قسم کی، اور جب الگ ہوتے ہیں اکیلے ہوتے ہیں تو پھر نہ نماز میں نہ قرآن کی تلاوت میں اور نہ دیگر عبادات میں ہمیں وہ رغبت اور وہ انرجی فیل نہیں ہوتی، وہ انتھیسیزم نہیں ہوتا. ایسا ہے، ٹیسٹ کرنا ہے ہر ایک کو، اپنے دوسرے کے لیے نہیں، اپنے بارے میں.
اگر کوئی عمل پر تعریف نہ کرے تو شدید افسوس تو نہیں ہوتا؟ ارے یار بولے نہیں بھلے اندر ہی اندر بجھ سے جاتے ہوں. کسی کی جانب سے نیک عمل پر حوصلہ افزائی نہ ہونے کی صورت میں ترک عمل کا جذبہ تو پیدا نہیں ہوتا، یا ترک عمل کا جذبہ تو بیدار نہیں ہوتا. ہیں؟ حیران رہ جائیں گے، ہیں یار کوئی انسپائر ہی نہیں ہوا یار کوئی، یار یہ اس نے حیرت انگیز کوئی نہ ایکسپریشن دیے ہیں، نہ اس کی آنکھیں بڑی ہوئی ہیں یار، نہیں امپریس نہیں ہوا یار، مزہ نہیں آیا. تو اچھا اب یہ پھر ذہن بننا ہے نا کہ اب یہ والا یار اب وہ رغبت نہیں رہ رہی. اچھا پھر آگے چلیں. لوگوں کے سامنے عبادت کی ادائیگی میں بے حد احتیاط، اللہ اللہ، اور تنہائی میں بے پرواہی تو غالب نہیں رہتی. چار لوگ ہیں تو اب ہمارا جو طرز عمل ہے وہ بہت ریفائنڈ ہے ہمارے اپنے تئیں، اور بہت ناپ تول کر ہم کوئی کام کر رہے ہیں. اور جب اکیلے ہیں تو بس وہ تو چل میں آیا والا اسٹائل ہمارا جو ہے اور اسی پیرائے میں ہم جو ہے اپنے اعمال اپنے کام سر انجام دیتے ہیں. تو یہ جو ہماری کوالٹی میں تبدیلی آ رہی ہے، کیوں آ رہی ہے؟ یہ لوگوں میں کوالٹی کچھ اور ہے ہمارے طرز عمل کی، اور تنہائی میں ہمارے ہاں کچھ اور ہے. کسی عمل کو لوگوں سے پوشیدہ طور پر کرنے کے ارادے کی راہ میں باطن سے شدید رکاوٹ و مزاحمت تو پیدا نہیں ہوتی؟ یہ بھی سوال ہے. یعنی چھپا کے عمل کرنا تو یہ بہت بھاری پڑ رہا، اور نفس جو ہے نا وہ ریزسٹنس دے رہا ہے، لڑائی کر رہا ہے ہم سے. نہیں یار وہ اور بہانے تلاش رہے ہیں، دیکھو یہ یوں پلس کرو، یوں مائنس کرو، ضرب کرو، تقسیم کرو، یہ کر دو، سب کے سامنے کر دو یار. اچھا لوگوں کے سامنے عمل میں بے حد لذت اور تنہائی میں وہی عمل بے مزہ تو محسوس نہیں ہوتا. ہاں اب یہ وہ ٹیسٹ ہیں، یہ یوں سمجھ لیں وہ انسٹرومنٹ ہیں. انسپیکشن ہوتی ہے نا، انسپیکشن ٹیم آتی ہے تو وہ کچھ کویشچن ریز کرتی ہے، کچھ انسٹرومنٹس فل کرواتی ہے، یعنی کچھ پرفارماز بھرواتی ہے، فارم بھرواتی ہے، سوال ہوتے ہیں، دیانتداری سے محاسبہ کیا جاتا ہے اور کوالٹی جج کی جاتی ہے. تو اس کو یوں ہی سمجھ لیں کہ یہ ہمارا جو سسٹم ہے اعمال کا، ہم جو اعمال کرنے کا ہمارا جو انداز ہے اس کا اگر ہم انسپیکشن کریں، جی چلیں یہ تو ہم خود ہی انسپیکٹر بنے ہوئے ہیں، خود ہی انسپیکشن کر رہے ہیں، اور پھر جو جواب ہمیں جینون تجزیے کے نتیجے میں جو جواب ہمارا سامنے آ رہا ہے، یہ جو ہے وہ ریڈ بتی جلا رہا ہے، ریڈ سگنل جلا رہا ہے، یا یہ گرین سگنل جلا رہا ہے. اگر واقعی اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے میرے اور آپ کے اعمال ہیں تو یہ تو بہت بڑی سعادت کی بات ہے، اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے. لیکن اگر ہمیں یہ محسوس ہو رہا ہے کہ یہ جو ہمارے سامنے جو ٹیسٹ یہ رکھا گیا ہے، یہ معاملہ گڑبڑ لگ رہا ہے یار، اور کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ کچھ میرے اعمال کی کوالٹی یا میری نیتوں میں فساد ہے، تو پھر ہمیں ریاکاری کا علاج کرنا ہوگا، اور پھر ریاکاری کی جو علاج بزرگوں نے لکھے ہیں اس طرف دھیان دینا ہوگا. الحمدللہ ہمارے مرکزی مجلس شورا کے نگران مولانا محمد عمران اتاری مدد اللہ العالی یہ آئے کہ گویا یہ بس یہ پہنچے انشاءاللہ اسٹوڈیو کی طرف، اور انشاءاللہ اب ہمارے لیے موقع ہے کہ اب ہم ان کی ملفوظات سے، ان کے انداز سے مستفید ہو سکتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام، کیسے ہیں؟ ماشاء اللہ آئے ہیں آج، میرا پکا اسلامی بھائی لگ رہا ہے. نیت کی تھی کل انہوں نے، انشاءاللہ تعالی ماہ رمضان کی برکتیں الحمدللہ ماشاء اللہ. آج علی رضا بھائی کی بھی زیارت ہو رہی ہے پی سی آر میں. سبحان اللہ، کیا بات ہے مدینے کی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ. آج کون سے شہر؟ رینالہ خورد. جی وہ بھی وین بھی جو ہے وہ بھی ایکٹیویٹ ہے ہمارا جو سسٹم ہے، اور انٹرنیٹ والا سسٹم ہے وہ بھی الحمدللہ ایکٹیویٹ ہے. اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں جو فیڈ آ رہی ہے پہلے ہم کن سے بات کر رہے ہیں؟
جو آپ کی چوائس ہو. شہزاد بھائی دونوں طرف ٹیم ریڈی ہماری. اچھا جی کسی سے بھی کر سکتے ہیں. جی ہاں. چلے باب الاسلام سے چلتے ہیں. میرپور خاص، پہلے خاص لوگوں کے پاس چلتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. جی ماشاء اللہ آج آپ کے یہاں سے انشاءاللہ تعالی براہ راست اجتماعی طور پر مدنی مذاکرے میں حاضری ہے. الحمدللہ رب العالمین. ماشاء اللہ. تو ہے کوئی مدنی قافلوں کی باہروں کی کوئی خوشخبریاں؟ جی ایسا بھی انشاءاللہ عز و جل مدنی مذاکرے کی انشاءاللہ تیاری کے سلسلے میں الحمدللہ مدنی قافلوں کا سلسلہ ہوا، اور انشاءاللہ عز و جل صبح بھی مدنی قافلے انشاءاللہ روانہ ہوں گے، اور انشاءاللہ ایسا چاند رات کو بھی مدنی قافلے انشاءاللہ عز و جل روانہ ہوں گے. ماشاء اللہ. ابھی تو اسلام تراویح کے بعد نمازوں سے فارغ ہو کر قافلوں کی صورت میں آ رہے ہوں گے. جی ایسا ابھی الحمدللہ اسلام لوگ قافلے آنا شروع ہو گئے. کچھ مساجد میں تراویح کا سلسلہ بھی جاری ہے. انشاءاللہ بعض تراویح بسوں کے ذریعے اور دیگر کنوینس کے ذریعے انشاءاللہ عز و جل اسلام آنا شروع ہو جائیں گے. ہاں کہیں جماعت بعضوں کا لیٹ بھی ہوتی جی ہاں، ہیں. جی ہاں. چلیں چلتے ہیں ہم اپنے پنجاب کی طرف. آپ مدنی چینل پر ہیں نا میرپور خاص؟ الحمدللہ. جی. اب ضلع اوکاڑا رینالہ خورد پاک بخاری کا بھی نا. ماشاء اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ماشاءاللہ آپ کے یہاں سے بھی براہ راست مدنی مذاکرے میں اجتماعی طور پر شرکت ہے. جی ایسا الحمدللہ رب العالمین. اچھا میرپور خاص والے تو کہہ رہے ہیں کہ ہم انشاءاللہ صبح بھی مدنی قافلے دے رہے ہیں، کچھ اور چاند رات کو بھی دے رہے چاند رات کو بھی دے رہے ہیں. تو آپ کے یہاں سے کوئی اس کی خوشخبری؟ ہیں. مدنی مقابلہ ہو جائے نا. اللہ اللہ. جی ایسا ہمارے انشاءاللہ عز و جل صبح بھی مدنی قافلے ہیں، اور چاند رات میں بھی انشاءاللہ عز و جل 30 دن کے مدنی قافلے ہیں. مرحبا مرحبا. ماشاء اللہ. تو ابھی اسلامی بھائی آپ کے یہاں بھی پہنچنے والے ہوں گے، بلکہ کچھ نہ کچھ نظر آنا موومنٹ شروع نظر تو ہو آ گئے رہی ہیں ہے. ماشاء اللہ. چلیں آپ انشاءاللہ تیاری رکھیں. اسلام بھائی اللہ ایسا اللہ. آنا شروع ہو گیا الحمدللہ. اچھا ابتداء ہے جو جمع ابھی راستے میں انشاءاللہ ہو تھوڑی گئے دیر میں آپ آ کے جائیں گے. اسلامی بھائی ماشاء اللہ. دکھا اللہ دیجیے. تبارک و تعالی حاضری قبول فرمائے. آمین. اور انشاءاللہ کچھ ہی لمحوں کے بعد امیر سنت کی بھی زیارت ہوگی، سوال جواب کا سلسلہ ہوگا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مدنی چینل کے ناظرین، آج ہمارے دو شہر ہیں، ایک اوبی وین کے ذریعے ہے اور ایک ہمارا انٹرنیٹ کے ذریعے ہے. میرپور خاص کو ہم انٹرنیٹ کے ذریعے لے رہے ہیں، اور اوبی وین جو ہے وہ ہماری آ رہی ہے ہمارے وہ رینالہ خورد جی جی پنجاب پنجاب. ضلع اوکاڑا. اچھا تو عمرے کا ٹکٹ بھی ہے. اچھا میرپور خاص سے. اچھا ایک عمرے کا ٹکٹ ضلع اوکاڑا سے بھی ہے. دونوں نے عمرے کے ٹکٹ کی بھی ترکیب رکھی ہے. چلیں دیکھیں کس خوش قسمت کو الحمدللہ. مدینے کی حاضری کے لیے اللہ. ٹکٹ حاصل کرنے کی سعادت نصیب ہوتی ہے. صلو علی الحبیب. صلی اللہ تعالی علی محمد. یقیناً آج بھی آپ کس تاریخ اسلام کی کسی بڑی شخصیت کا کچھ تذکرہ لے کر آئے ہوں گے. الحمدللہ عز و جل آج بھی میں تیسرے امام کا تذکرہ لے کر آیا ہوں. سبحان اللہ. ہمارا یعنی قیاس یہی ہے کہ 4 امام پورے ہوں نہیں، گے. میں اگلے- انشاءاللہ کل میری نیت ہے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ذکر کرنے کی میری نیت ہے. ماشاء اللہ. اور یقیناً یہ ہمارے محسنین ہیں، ان کا الحمدللہ. امت بے پر شک، بہت بے بڑا شک. احسان ہے کہ انہوں نے ایک شریعت مطہرہ کو اس انداز سے ہمارے سامنے پیش کیا، اور پھر ان کے اپنے مقلدین ہیں. ماشاءاللہ آج جو امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ذکر مبارک جی. ہے، تو ان کی جو کنیت ہے وہ ابو عبداللہ ہے. ٹھیک ہے. نام و نسب ذرا غور سے سن لیں. جی. محمد بن ادریس بن عباس بن عثمان بن شافعی. لقب امام شافعی ہے، اور آپ اپنے مورث سے اعلیٰ بن شافعی ٹھیک ہے. کی نسبت سے شافعی مشہور ہوئے، امام شافعی رحمۃ اللہ صحیح. تعالیٰ علیہ. نام ان کا محمد بن ادریس، یہ انشاءاللہ تعالیٰ یاد رہنا چاہیے. فلسطین کے قریب شہر غزہ میں پیدا ہوئے، ویری پاپولر سٹی. اور ایک قول کے مطابق آپ اسی روز پیدا ہوئے جس روز امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا انتقال ہوا. یعنی آپ کا انتقال امام اعظم کا 50 سن ہجری 150 سن ہجری میں ہوا. 70 سے 150 سن ہجری کا جو دور تھا، یہ امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ باقاعدہ حیات رہے کم و بیش.
اور ایک قول کے مطابق جس روز امام اعظم کا انتقال ہوا اسی روز امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ولادت کا بھی یعنی ایک امام دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں اور یہ بھی دوسرے بیان امام- کیا جاتا ہے، ایسا دوسرے بھی امام۔ بیان کیا جاتا ہے۔ اور آپ ماشاءاللہ پر آپ اتنا کرم تھا، آپ کی جی۔ والدہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب آپ شکم مادر میں تھے، جی۔ ماں کے پیٹ میں تھے، جی کہ آپ کی والدہ ماجدہ نے خواب دیکھا کہ میرے پیٹ سے ستارہ مشتری نکل کر فضا میں بکھر گیا اور اس کے ٹکڑے چاروں طرف پھیل گئے۔ خواب بتانے والوں نے اس خواب کی تعبیر کچھ یوں بتائی کہ شکم سے ایک ایسا فرزند پیدا ہوگا جس کے علم سے اطراف عالم میں اجالا ہو جائے گا۔ سبحان اللہ۔ 2 برس کی عمر تھی کہ آپ اپنی والدہ کے ساتھ غزہ سے مکہ مکرمہ آئے اور آگوش مادر میں ہی نہایت مفلسی کی حالت میں پرورش پائی۔ مفلسی کے عالم میں یوں عرض کروں گا جی کہ ان کی سیرت کو جو پڑھنے کا موقع ملا تو واقعی انہوں نے بڑی غربت کے عالم میں انہوں نے تعلیم حاصل کی، یہاں تک کہ ماں کے پاس مولوی صاحب کے لیے کچھ پیش کرنے کے لیے بھی نہیں تھا۔ اللہ اکبر۔ اور ایک کتاب میں یہ یہاں تک پڑھا کہ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس فیس پر یعنی اس اچھا کہ قاری وہ مولوی صاحب جائیں گے نا تو ان کے پیچھے بچے سنبھالیں گے۔ اچھا ابھی 3 تذکرے آپ نے بیان کیے ائمہ اربعہ میں سے جو بڑے ہمارے امام ہیں، تینوں کے اندر علم دین کا جو ذوق اور شوق ہے اس کا غلبہ دیکھیے کتنا زیادہ نظر آتا امام ہے۔ یوں تو نہیں نا بندہ ہے غلام رسول بھائی، امام ہے، امام اعظم کہلاتے ہیں، اللہ اللہ اللہ۔ وہ امام مالک کہلاتے ہیں، یہ امام شافعی کہلاتے ہیں، وہ امام احمد بن حنبل کہلاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ہر ایک کے نام کے آگے امام لگتا ہے، صحیح۔ اور یہ واقعی امام تھے۔ انہوں نے بڑی کوششیں کی، انہوں نے بڑی مشقتیں اٹھائیں، بلکہ ایک روایت کے مطابق تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خواب میں تشریف لا کر جی جی آپ کے منہ میں اپنا لہب دہن ماشاء اللہ۔ یعنی اپنا تھوک مبارک سبحان اللہ۔ داخل فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ جاؤ اللہ تعالیٰ تمہیں برکت عطا فرمائے۔ کیا کہنے۔ تو آج ہم نے دیکھا ہے کہ دنیا بھر میں شافعی بہت سارے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ کہیں میری غلط فہمی ہو کہ اپنے یہ کیا کہتے ہیں، لیکن دیکھا گیا ہے کہ جی جی مجھے ایسا لگتا ہے کہ امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مقلدین کے بعد سب سے زیادہ دنیا میں جن کی تقلید کی جاتی ہے وہ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ اللہ یعنی دنیا میں پورے ممالک میں شوافع ہیں، پورے ملک کا جو مذہب ہے وہ شافعی مذہب کہلاتا ہے۔ جبکہ اگر ہم ان کی سیرت کو دیکھتے ہیں تو جب یہ مکہ مکرمہ پہنچے امام جی، شافعی جی، رحمۃ جی، اللہ جی۔ تعالی علیہ، تو مکہ مکرمہ پہنچنے کے بعد سفیان بن عیینہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور دیگر بزرگوں سے آپ نے فقہ اور حدیث کی تعلیم حاصل کی۔ پھر 13 برس کی عمر میں 13 برس۔ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے 13 برس کی عمر میں مدینہ منورہ کا سفر اختیار کیا اور وہاں امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شاگردگی کا شرف حاصل کیا۔ مرحباً۔ امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی صورت دیکھ کر ہی سمجھئے کہ یہ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ایک آنے والے دور میں یہ ایک آفتاب کی صورت میں ہوگا اور دنیا اس کی روشنی سے فائدہ اٹھائے گی۔ اور یہی ہوا کہ آپ کو آج دنیا جانتی ہے، پہچانتی ہے، آپ کے مقلدین ہیں۔ لیکن جب آپ نے عراق کا سفر اختیار کیا، جب آپ سے تعلیم حاصل کرنے کے بعد مدینہ منورہ سے جب آپ عراق کا سفر اختیار کیا اور بغداد وغیرہ کے اندر جو خصوصیت کے ساتھ آپ نے جو اپنی علمی مشاغل کو جاری رکھا، وہیں خصوصاً امام محمد بن شیبانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے آپ کو ایسا تعلق ہوا۔ یہ امام محمد یہ وہی ہے جو امام اعظم کے شاگرد ہیں، امام محمد، امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ تو امام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے آپ کی والدہ سے نکاح کر لیا۔ اللہ اکبر۔ اچھا۔ تو اور آپ پر وہ بےحد مہربان اور شفقت کا بھی رہا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ خود بھی فرمایا کرتے تھے کہ فقہ میں مجھ پر سب سے بڑا احسان امام محمد کا ہے۔ اللہ اللہ۔ آپ آخری عمر میں بغداد سے مصر تشریف لے گئے اور وہاں شب جمعہ بعد نماز مغرب 2004 سنہ ہجری میں 54 برس کی عمر میں آپ نے وفات پائی۔
اب جب ہم امام اعظم سے چلتے ہیں، یہ ہمارے ناظرین کے لیے ایک بہت انفارمیٹیو میں بات کرنے جا رہا ہوں، معلومات کہ امام اعظم کا امام مالک سے تعلق بھی ہم نے ثابت کیا، ٹھیک ہے، امام مالک کا امام شافعی سے تعلق بھی ہم نے ثابت کیا، امام شافعی کا امام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو امام اعظم کے امام ان سے تعلق ثابت کیا۔ اب آئیے آگے جا کے اگر دیکھتے ہیں تو امام شافعی کے اگر شاگردوں کی فہرست دیکھتے ہیں تو اس میں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا بھی نام آتا ہے۔ کیا بات ہے! تو یہ چاروں امام جو تھے یہ کسی نہ کسی طور پر اپنے اپنے انداز سے کہیں نہ کہیں ان کی کنیکٹیوٹی رہی ہے، تعلق رہا ہے، مگر یہ دیکھیے کہ ان میں اختلاف موجود، ایک فقہی اختلاف ہے۔ امام اعظم کا اپنا مذہب ہے، امام شافعی کا اپنا مذہب ہے، امام مالک کا اپنا مذہب ہے، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی جو کہ شاگرد تھے، امام شافعی امام مالک کے شاگرد ثابت ہوئے، اور فقہ میں خود فرماتے ہیں کہ مجھ پر جتنا بڑا احسان امام محمد کا ہے رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ کسی کا بھی نہیں ہے، اور امام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ حنفیوں کے بھی امام ہیں، ان سے بھی ایک احناف کا ایک پورا ایک سلسلہ چلا، اور یہ بھی مجتہد ہیں۔ امام اعظم کے شاگرد امام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ باقاعدہ ان کے مسائل چلتے ہیں، اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کے مسائل چلتے ہیں، لیکن اگر ہم دیکھتے ہیں تو ان کی جو کنیکٹیوٹی ہے، پھر یہ سب ہونے کے ساتھ ساتھ ان کی جو آپس میں محبت ہے نا، انڈرسٹینڈنگ محبت کے، ہمارے یہاں اختلاف رائے نہیں ہوتا، ہمارے اختلاف شخصیت ہے، یعنی اگر آپ کی کسی بات سے مجھے اختلاف ہو جائے، یار میں کچھ اور کہہ رہا ہوں، آپ کچھ اور کہہ رہے ہیں، تو آپ فوراً مطلب کہ وہ میں اختلاف رائے رکھ سکتا ہوں، اس میں کیا حرج ہے؟ آپ مجھ سے اختلاف رائے رکھ سکتے ہیں، اس میں کیا حرج ہے؟ مطلب یہ تو خیر جو ان کا اختلاف تھا وہ تو ایک فقہی حوالے سے تھا کہ انہوں نے یہ مسئلے کو یوں لیا، اس مسئلے کو یوں لیا، لیکن میں ان کی محبتوں کو سامنے رکھ کر میں ایک جرنلی طور پر معاشرے کو، ہماری جو سوسائٹی ہے، معاشرہ میں ان کو ایک مدنی پھول یہ دینا چاہتا ہوں کہ اختلاف رائے کے باوجود محبت قائم رہ سکتی ہے۔ محبت یہ ایک اس کا اختلاف رائے کیوں ہماری محبت ختم کر دے گی؟ ٹھیک ہے، اگر مطلب کہ نہیں انڈرسٹینڈنگ ہو رہی تو نہیں انڈرسٹینڈنگ ہو رہی، لیکن ہماری محبتیں تو نہ ٹوٹیں۔ صحیح، کوئی جب تک کہ کوئی مانع شرعی نہیں ہے، کوئی شرعی وجہ نہیں ہے، اس وقت تک کسی مسلمان سے اس کی شخصیت اس کی ذات سے اختلاف کرنا، اور اس کی اختلاف میں پھر ہم غیبتوں میں پڑتے ہیں، تہمتوں میں پڑتے ہیں، بدگمانیوں میں پڑتے ہیں، اس کے بارے میں الٹی سیدھی ہم مطلب کہ گفتگو کرتے ہیں، تو یہ تو درست نہیں ہے نا۔ دل بڑا رکھیں، دماغ بڑا رکھیں، اور مطلب کہ اپنے حوصلے کو بڑا رکھیں، اور تیار رہیے کہ آپ کی کسی بھی بات سے کوئی بھی اختلاف کر سکتا ہے، اس میں لڑائی جھگڑے کی بھی بات نہیں ہے، الجھنے کی بھی بات نہیں ہے۔ البتہ آپ کو دوسری صدی کا مجدد کہا گیا ہے۔ سبحان اللہ۔ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو پہلی صدی کا مجدد یہ حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ، اور دوسری صدی کے مجدد میں جو ایک قول ملتا ہے وہ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو دوسری صدی کے مجدد میں لیا گیا ہے۔ آپ بہت زیادہ قرآن کی تلاوت کرنے والے تھے۔ اچھا، ماشاءاللہ، وعلیکم السلام رحمۃ اللہ وبرکاتہ، اماد بھائی کی آمد، مرحبا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک قرآن عظیم ختم کیا کرتے تھے روزانہ۔ اللہ اکبر۔ ایک قرآن کریم ختم کرتے تھے، اور رمضان المبارک میں، ماہ رمضان کے نوافل میں 60 بار قرآن پاک ختم کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ اچھا، آپ کی اس بات سے نا میرے ذہن میں وہی ہے، امام اعظم کی سیرت میں تلاوت قرآن کی کثرت، امام مالک کی سیرت مبارکہ میں تلاوت قرآن کی اسی طرح کثرت کل آپ نے بیان کی، آج جو ہے وہ امام شافعی۔ آپ یہ دیکھ رہے ہیں، میں ایک اور پہلو پر غور کر رہا تھا کل سے کہ امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو بھی سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کی زیارت، کیا کہ، اور ادھر سے ایک فیضان کا سلسلہ، امام مالک رضی اللہ تعالی عنہ سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کی زیارت، امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کی زیارت۔ تو یوں یہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اس طرح جو کرم نوازی اپنے غلاموں پر ہے، اور یہ جس طرح سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے لیتے تھے اور ہم تک پہنچاتے تھے، پھر چاروں ہیں حق پر، چاروں ہیں حق پر، تو ایک کی تقلید ہم پر لازم ہے کہ ہم کسی ایک کی تقلید کریں،
اور یہ یاد رکھیے گا میرے مدنی چینل کے ناظرین، لاکھوں کروڑوں اربوں مسلمان صدیوں سے چلے آ رہے ہیں اور مقلد ہی چلے آ رہے ہیں۔ آپ بڑے بڑے بزرگوں کی سیرت دیکھ لیجئے، بڑے بڑے بزرگوں کی سیرت دیکھ لیجئے، آپ فقہائے کرام کی سیرت دیکھ لیجئے، بڑے بڑے فقیہ، بڑے بڑے مفسر، بڑے بڑے عالم، بڑے بڑے محدث کرام گزرے ہیں، بڑے اولیاء کرام گزرے ہیں۔ آج آپ ان کی مزارات پر حاضری دیتے ہیں، ان کی فیوزات و برکات دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ کوئی امام اعظم کا مقلد ہے تو کوئی امام شافعی کا مقلد ہے، کوئی امام مالک کا مقلد ہے تو کوئی امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالیٰ کا مقلد ہے۔ تو یہ تقلید کرتے ہوئے آ رہے ہیں، جبکہ یہ خود جو تقلید کر رہے ہیں، جو مقلد ہیں، یہ بہت اچھا قرآن جانتے تھے، بہت اچھی حدیث جانتے تھے، بہت اچھی فقہ جانتے تھے، یہ بہت کچھ جانتے تھے، مگر اس کے باوجود مقلد خود امام ہمارے غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، ان کے علم میں، ان کے عمل میں، ان کی درجے میں، ان کے مقام میں اور ان کی علمیت میں اور ان کے تعلق میں کیا کمی ہے، لیکن میرے غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ خود مقلد ہیں، اور آپ نے امام احمد بن حنبل رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی تقلید اختیار کی۔ سبحان اللہ۔ تو آپ دیکھیے کہ یہ بڑے بڑے بزرگ آج بھی بڑے بڑے شیوخ، بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے مشائخ، بڑے بڑے نام کسی نہ کسی بزرگ سے، ان چاروں میں سے کسی ایک کی تقلید کرتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہے کہ ہمیں امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا دامن کرم ہاتھ میں آیا۔ ہمارے یہ وہ مفتی صاحب لائن پر ہیں، سوالات مفتی صاحب کے اچھا اب چلتے ہیں میرے پیاروں میٹھے اسلامی بھائیوں، ہم اپنے مفتی صاحب کی طرف، دارالفتہ اہل سنت کی طرف، جہاں ہم لیں گے شرعی رہنمائی۔ یعنی ہمارے صلو علی الحبیب۔ ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کا سوال اور دارالفتہ اہل سنت کا جواب۔ ماشاءاللہ یہ ہمارا ایک آج کی یوں سمجھے کہ ایک الحمدللہ نئی چیز تھی جی، کہ ہمارے وہ ایک یہ ذہن متوجہ ہو جائیں گے، ایک سلسلہ ہے، اس کے مختلف ہم نے حصے بنائے۔ جی مفتی صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ذکر مبارک لیے حاضر تھے۔ یا ماشاء اللہ، مجھے آپ کا مشورہ یاد آ رہا تھا پچھلے دنوں جو ہوا تھا، جی آپ نے فرمایا نا کہ پیارا محبت کی فضا جو ہے وہ قائم تھی، تو مدنی چینل کے ناظرین کے لیے عرض کرتا چلوں کہ دعوت اسلامی کے اندر بہت سارے جو ہے وہ شافی پائے جاتے ہیں الحمدللہ، جی جی ماشاء اللہ۔ اور ان میں جو ہے ان کے مسائل کس طرح عام ہوں اور ان کو شرعی احکام کس طرح بتائے جائیں، اس طرح آپ نے ایک مشورہ بھی کیا کہ کس طریقے سے کیا مرحبا۔ کتابوں کا انتخاب ہو اور کیا نہیں ہو۔ تو مفتی صاحب یہ بھی باقاعدہ مدنی چینل کے ناظرین کے لیے ایک نئی بات ہوگی۔ الحمدللہ اس کا شعبہ بنا ہوا ہے، جس میں ہماری پوری کوشش ہے کہ دنیا بھر میں پائے جانے والے جو ہمارے مطلب کہ شافعی علماء وغیرہ جو ہم سے جو متعلق ہیں، ملتے ہیں، ہم ان سے مشورے کرتے ہیں، کچھ ان کی کتابوں سے کچھ کر رہے ہیں، تاکہ جو وہ عاشقان رسول جو شافعی مذہب سے تعلق رکھتے ہیں اور وہ دعوت اسلامی کے ماحول سے وابستہ ہیں اور ہمیں کہتے ہیں کہ جناب یہ نماز کے احکام جو آپ نے جو ہمیں دی ہے، یہ نماز کے احکام، یہ اس پہ لکھا بھی ہوا ہے کہ یہ حنفی مسائل کی ہے، تو اب شافعی کا کیا کریں؟ تو ہم نے الحمدللہ کوشش کی ہے کہ ان کو کوئی شافعی حوالے سے ایسی کنیکٹیویٹی دے دی جائے، تعلق دے دیا جائے، تاکہ ہمارے شافعی اسلامی بھائی ان نمبروں پہ رابطہ کر کر ان کتابوں سے استفادہ حاصل کر کے اپنے مسائل کو پہچان سکیں، جان سکیں۔ کوشش جاری ہے، آپ دعا کیجیے اللہ تعالی ہماری مدد فرمائے، مددگار پیدا فرمائے۔ ماشاءاللہ، دو چیزیں، یعنی ایک تو دعوت اسلامی کا اسکوپ اور ویژن، ماشاءاللہ دونوں ڈسکلوز۔ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے۔ مفتی صاحب آپ کی طرف سوال بڑھا رہا ہوں۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ میں گجرانوالہ سے ڈاکٹر محمد شفیق انور اتاری عرض کر رہا ہوں۔ آپ کی بارگاہ میں ایک چھوٹا سا سوال ہے۔ بیماری کی صورت میں، شرعی مجبوری کی صورت میں، جب کسی مریض نے کسی اور کو روزہ رکھوانا ہو تو اس میں کیا یہ ضروری ہوتا ہے کہ جس کو روزہ رکھوانا ہو وہ اس پہ کوئی زکوٰۃ وغیرہ کا
وہ اس سے لگتی ہو تو اس کو رکوانا پڑتا ہے، یا کوئی صرف شریف فقیر ہی ہو تو اس کو رکوانا پڑتا ہے، تو اس میں یہ دیکھتے ہیں کہ فطرہ کے برابر دیتے ہیں اس کو پیسے، یا اس میں کھانے کے برابر دیتے ہیں کہ صبح اور شام افطاری اور سحری کا کھانا جتنے کا ہوتا ہے اس کے برابر پیسے دیتے ہیں، تو یہ فطرہ کس طرح ہوتا ہے؟ اس کا ذرا تھوڑا سا واضح بیان فرما دیں، جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا، تھوڑی سی آواز نا اپ ڈاؤن ہو رہی ہے، اگر یہ ٹیکنیکل ٹائم بھی تھوڑی اس کو سنبھالیں تو۔ انشاءاللہ تعالی جو سوال مجھے سمجھ میں آیا وہ یہ کہ یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ اگر روزہ بندہ خود نہ رکھ سکے اور کسی اور سے رکھوانا پڑے تو اس کی کیا شرائط ہیں؟ دیکھیے، روزہ جو ہے وہ بدنی عبادت ہے اور ایسی عبادت ہے کہ کسی اور سے نہیں رکھوا سکتے۔ یہ ہر عاقل بالغ مسلمان کو خود ہی رکھنا ہوتا ہے۔ اگر کوئی ایسے آزار میں مبتلا ہے کہ روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے، مثال کے طور پر مسافر ہے یا مریض ہے، تو یا عورت جو ہے ایام خاص میں ہے، تو پھر جو ہے ان کی قضا رکھنی پڑتی ہے۔ تو ہر بیمار ایسا نہیں ہے کہ وہ صحت یاب ہی نہ ہو، اور جو مستقل بیمار ہے وہ بھی ایسا نہیں ہے کہ اسے فدیے کی اجازت دی جائے۔ تو روزے کا بدل ہے، وہ بدل ہے فدیہ، لیکن فدیہ ہر جو ہے بیمار کے ساتھ خاص نہیں ہے۔ ہر بیمار فدیے کا آپشن استعمال نہیں کر سکتا۔ فدیے کا آپشن استعمال کر سکتا ہے صرف اور صرف شیخ فانی، یعنی وہ بوڑھا شخص کہ جو بڑھاپے میں اس دہلیز کو پہنچ گیا۔ عام طور پر ویسے بڑھاپے میں جو ہے وہ امراض لاحق ہو جاتے ہیں، امراض نہ بھی لاحق ہو تو نکاہت لاحق ہو جاتی ہے۔ تو اس دہلیز پر پہنچ گیا کہ اب وہ روزہ رکھ نہیں سکتا، صحت لوٹ نہیں سکتی، تو اس دہلیز پر پہنچنے کے بعد پھر یہ ہوتا ہے کہ فدیہ دیا جائے۔ ایک روزے کا ایک صدقہ فطر دینا فدیہ کہلاتا ہے، اور یہ جو ہے شریف فقیر کو، مستحق کے زکوٰۃ کو دیا جائے گا۔ اس سے پہلے اگر کوئی شخص مثال کے طور پر 55 سال کا ہے، 50 سال کا ہے، وہ بیمار ہو جاتا ہے، اس کی بیماری جو ہے وہ طول پکڑ لیتی ہے، لیکن دیکھا جائے گا کہ یہ شخص شیخ فانی کی تعریف پر پورا اترتا ہے یا نہیں اترتا۔ 50-55 والے عام طور پر نہیں اترتے۔ تو کیونکہ ایک نارملی جو بڑھاپا ہوتا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ 70 سال والے بھی بڑے چست ہوتے ہیں اور وہ روزہ رکھتے بھی ہیں۔ تو ہر ایک کی کیفیت بھی ہوتی ہے۔ عام طور پر 65 سال کے بعد، 60 سال کے بعد ہی لوگ شیخ فانی کے اس میں پہنچتے ہیں۔ تو اس سوال کے جواب کا خلاصہ یہ نکلا کہ روزہ ایسی عبادت نہیں کہ کسی اور کو روزہ رکھوایا جا سکے، تو جو روزہ قضا ہوا ہے وہ دوسرا رکھ لے گا تو ادا ہو جائے گا، ایسا نہیں ہے۔ دوسری بات یہ کہ فدیہ ضرور ہے، لیکن وہ فدیہ ہر بیمار کے لیے نہیں ہے۔ مثلا ایک شخص مستقل بیمار ہے، 4-5 سالوں سے بیمار ہے، تو یہ انتظار کرے گا، تو قضا بھی نہیں رکھ پا رہا اور بیماری بھی ختم نہیں ہو رہی، تو یہ انتظار کرے گا۔ اب یہ اگر اس عمر میں پہنچ جاتا ہے کہ شیخ فانی ہو جاتا ہے، تو پھر جا کر اس کے لیے فدیہ دینا جائز ہوگا، اس سے پہلے انتظار ہی کرنا پڑے گا۔ مفتی صاحب بہت بہت شکریہ۔ امیر اہل سنت کی بھی مدنی چینل کے ناظرین کو ہم زیارت کرواتے ہیں۔ ماشاءاللہ امیر سنت ابھی کچھ لمحے پہلے مدنی مذاکرے کی نیتیں کر رہے تھے۔ یہ مدنی مذاکرے کی نیتوں والا اگر پینا فلیکس دوبارہ دکھا دیا جائے جو امیر سنت کچھ لمحے پہلے کر رہے تھے، یہ ماشاءاللہ دیکھیں امیر سنت کے مکتب میں لگائے مدنی مذاکرے کی نیتیں، ماشاءاللہ۔ الحمدللہ۔ تو جب جواب ہم سن رہے تھے اس وقت امیر سنت کو ہم دوسری اسکرین پر وہ آپ تھے، لیکن چونکہ شرعی مسئلہ چل رہا تھا لہذا اس وقت ہم نے یہ آنر نہیں کیا تھا۔ الحمدللہ امیر سنت ہم مدنی مذاکرے کی طرف بڑھ رہے ہیں اور ہمیں اس چینل پر ٹی وی پر دیکھ رہے ہیں، اور ابھی ریموٹ کنٹرول شاید اٹھا کر بند کر رہے ہیں اور مسکرا رہے ہیں، ماشاءاللہ۔ اضحک اللہ سنک، آمین۔ سبحان اللہ۔ اور ہماری طرف آہستہ آہستہ بڑھ رہے ہیں، ماشاءاللہ۔ کیا کہنے، سبحان اللہ۔ جی مفتی صاحب ایک اور سوال آپ کی طرف بڑھاتا ہوں۔
अमीर सुनने बाद कुछ ही लम्हों में मंच पर पहुंचने वाले हैं, तब तक हम आपसे जवाब ले लेते हैं। जी सवाल चलाइए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मोहम्मद असलम अत्तारी, सरदाराबाद फैसलाबाद शेयर कर रहा हूँ। तो सवाल ये है, मेरी उम्र तकरीबन 55 साल है। हेपेटाइटिस सी का मर्ज लायक है। पिछले रमज़ान के महीने में मेरा एक रोज़ा कज़ा हो गया था। आज मैंने रोज़ा रखा है, लेकिन बहुत दुश्वारी है। कई दिनों से खाना नहीं खा रहा हूँ, भूख नहीं लग रही है। तो मेरे लिए रमज़ान के रोज़ों के लिए क्या शरई मसला है? आज जो मैंने रोज़ा रखा है बहुत ही सुस्ती और नकाहत और अजीब सी कैफियत है। मुँह ज़बान सूख रही है, बार बार पानी की कुल्ली कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा दुश्वारी महसूस कर रहा हूँ। रमज़ान मुबारक के बारे में मेरे लिए शरई अहकाम क्या है कि रमज़ान के रोज़े में कैसे रखूँ? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। देखिए, हेपेटाइटिस यकीनी तौर पर एक तकलीफ दे मर्ज है और तबीयत बिल्कुल मुतगैर हो जाती है, लोग बहुत तकलीफ में आ जाते हैं। तो एक तो ये अपनी सेहत को सामने रखें और दूसरा किसी ऐसे डॉक्टर से मशवरा लें कि जो दीन के मामले में लापरवाह ना हो। क्योंकि बाज़ डॉक्टर ऐसे होते हैं कि उनके जो है होठों पर एक ही अल्फाज होते हैं कि नहीं कोई मसला नहीं, आप रोज़ा ना रखें। तो किसी ऐसे डॉक्टर से मशवरा करें कि जो दीनी मामलात के अंदर तो साफ तबीयत का मालिक हो। तो वो डॉक्टर अगर कहता है कि आपके लिए रोज़ा रखना जो है वो सख्त है, मतलब कि दुश्वार है। मुफ्ती साहब मैं आपसे 2 मिनट लूंगा। मुफ्ती साहब मैं आपसे 2 मिनट लूंगा, माजरत चाहता हूँ, इंतहाई माजरत। अमीर सुन्नत बस सोफे पर थोड़ी देर बैठ जाएं, आपसे मैं इसका जवाब लेता हूँ इंशाअल्लाह ताला। मैं माफी चाहता हूँ क्योंकि वो सोफे पर आ गया अमीर सुन्नत इस्लाम भाई हरकत में आ जाते हैं तो वो मसला समझने में शायद कोताही हो सकती है। तो क्योंकि ये मसला हम ऑनर भी कर रहे थे और हमारे फैदान मदीना के जो मुतक्किफ़ीन ग़ालिबन वो भी सुन रहे थे, तो उनकी नक्लो हरकत की वजह से ऐसा ना हो कि उनको मसला समझने में दुश्वारी हो। तो फैदान मदीना के मुतक्किफ़ीन इस्लामी भाई भी तसल्ली के साथ हमारे मुफ्ती साहब का जवाब समाअत कीजिए। जी मुफ्ती साहब इरशाद फरमाइए। मैं अर्ज़ कर रहा था कि जैसा कि ये फरमा रहे हैं कि 55 साल इनकी उम्र है और हेपेटाइटिस का मर्ज भी लायक है इन्हें। तो इसमें हर आदमी की अपनी तबीयत होती है, अपनी जो है वो हिम्मत होती है। तो अपनी हिम्मत को सामने रखते हुए किसी ऐसे डॉक्टर से मशवरा करें जो मजहबी मामलात में लापरवाह ना हो और साफ तबीयत का मालिक हो, दयानत को सामने रखकर मशवरा दे। तो अगर डॉक्टर कहता है कि आप रोज़ा ना रखें, आपका मर्ज बढ़ने का या तकलीफ जारी रहने का इम्कान है, तो इन्हें रोज़ा छोड़ने की इजाज़त होगी और फिर इन्हें इंतज़ार करना पड़ेगा सेहत वापस आने का। अगर सेहत लौट आती है तो ये कज़ा करेंगे और ये अरसा अल्लाह ना करे अगर जारी रहता है और ये शेख फ़ानी की तारीफ पर पहुंच जाते हैं तो फिर ये अपने साबिका रोज़ों का फिदिया दे सकते हैं। जज़ाकल्लाह खैर। माशाअल्लाह, अल्लाह तबारक तआला आपके इल्म अमल में बरकत अता फरमाए। आमीन। मदीना बापा की आवाज़। पानी फिदिया इसकी वजाहत हो जाती तो मदीना। जी मुफ्ती साहब अमीर सुन्नत कुछ फरमा रहे थे। जी बाबा दोबारा जरा। मैंने अर्ज़ किया शेख फ़ानी और फिदिये की वजाहत हो जाती तो इस्लामी भाइयों को और हाजिरीन नाजरीन को समझने में मदद मिलती ना। जी मुफ्ती साहब शेख फ़ानी, असल में पहले सवाल में तो शेख फ़ानी और वगैरह की वजाहत हुई थी। अच्छा। लेकिन ज़ाहिर है कि इस वक्त भी हमारे दीगर नाजरीन और हाजिरीन तब्दील हो गए होंगे। मुफ्ती साहब अगर शेख फ़ानी और फिदिये की कुछ वजाहत फरमा दें। फिदिये के ताल्लुक से जैसा कि मैंने अर्ज किया था कि यानी एक तो जैसा कि हम बयान कर कर आए कि हर शख्स जो है वो जो बीमार है वो ऐसा नहीं है कि जो शेख फ़ानी हो। शेख फ़ानी वो होता है कि जो बुढ़ापे की उस दहलीज पर पहुंच जाए और उसे नकात वगैरह या अमराज वगैरह ऐसे तारी हो जाए कि अब उम्र के उस हिस्से में है कि ये सेहत की तरफ नहीं लौटेगा, तो ऐसा शख्स जो है वो शेख फ़ानी कहलाएगा। और ये शख्स जो है वो रोजे के बदले फिदिया दे सकता है। अब कज़ा चुके रखने की इसमें हिम्मत नहीं है तो कज़ा इस पर नहीं होगी, तो एक रोजे के बदले एक सदका फितर ये फिदिया कहलाता है। और फिदिया जो है वो शरीफ फकीर को दिया जाएगा, मुस्तहिक़ ज़कात को दिया जाएगा। अच्छा मुफ्ती साहब ये इरशाद फरमाइए कि शेख फ़ानी के लिए उम्र को मेयार बनाया जाएगा कि उम्र के साथ वो बीमारी
یا اگر کسی کی عمر اتنی زیادہ نہیں ہے لیکن وہ ایسی بیماری کی طرف آ چکا ہے کہ جس میں اب صحت کی امید نہ رہی، تو بھی وہ شیخ فانی کی اس کیٹیگری میں داخل ہو سکتا ہے؟ فقہائے کرام نے جو تفصیل بیان کی ہے وہ اس تفصیل کے مطابق بڑھاپا ہی جو ہے اصل معیار ہے. جو امراض اس سے پہلے لاحق ہوتے ہیں اس سے شمار نہیں کیا گیا، بلکہ اس میں یہی کہا گیا ہے کہ اب انتظار کرے گا. مثال کے طور پر ایک مریض ہے، وہ 50 سال کی عمر میں ہی مریض ہو گیا اور اب جو ہے وہ 10 سال تک مسلسل روزہ رکھنے کی ہمت نہیں پا رہا، نہ قضا رکھ پا رہا ہے، تو فدیہ دینے کی اس کو بھی اجازت نہیں ہے. جب یہ اس دہلیز میں پہنچ جاتا ہے کہ جو عام طور پر جو بوڑھے ہیں وہ اس دہلیز میں پہنچتے ہیں اور پھر روزہ رکھنے کی ہمت نہیں پاتے، تو اس دہلیز میں قدم رکھنے کے بعد پھر اب یہ فدیہ دے سکتا ہے. سابقہ روزوں کا بھی ابھی فدیہ دے گا، اس سے پہلے درمیان کے عرصے میں انتظار کرے گا. ماشاء اللہ، جزاک اللہ، بہت بہت شکریہ مفتی علی اصغر صاحب. بابا آپ کچھ فرمانا چاہیں گے؟ اس میں انہوں نے ماشاءاللہ بہت اچھا مسئلہ بیان فرمایا. اس میں یہ ہے کہ شیخ فانی جو واقعی ایسا ہو گیا کہ اب آگے اس کو امید نہیں ہے روزے کی طاقت لوٹنے کی، لیکن اس میں تھوڑی سی تفصیل یہ بھی ہے کہ جو شیخ فانی گرمی میں روزہ نہیں رکھ سکتا سردی میں رکھ سکتا ہے، تو اب اس پر فدیہ نہیں ہے بلکہ وہ گرمی کے بجائے سردی میں قضا کر لے. یعنی رمضان شریف گرمیوں میں آ گیا تو وہ سردیوں میں اس کی قضا کر لے، فدیہ نہیں. اسی طرح جس شیخ فانی نے روزے کا فدیہ ادا کر دیا اور طاقت آنے کی بظاہر امید نہیں تھی لیکن اتفاق سے وہ اس کو طاقت آ گئی روزہ رکھنے کی، تو اب یہ روزہ قضا کرے گا. جتنے روزے اس نے فدیے دیے تھے یا قضا ہوئے تھے اس کے سب کی قضا کرے گا، اور وہ فدیے جو تھے یہ نفلی صدقہ ہو گیا. ماشاء اللہ. جی مفتی صاحب اجازت دیں. جی ہاں، جب آپ نے تفصیل بیان فرمائی ہے گوشہ یہ بھی ہے، اور عام جو مریض ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہم رمضان میں روزہ نہیں رکھ پا رہے، اس لیے بھی حکم ہے کہ رمضان میں اگر مرض باقی ہے یا مسلسل نہیں رکھ پاتے، جیسے آج کل گرمیاں ہیں، دن بڑے ہیں اور آگے جا کر جو ہے وہ سردیاں آ جاتی ہیں اور وہ مطلب کہ توڑ کر روزے رکھ سکتے ہیں. بعض کو ایک ساتھ رکھنا مشکل ہوتا ہے